بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج کی یہ ویڈیو ایک ایسی پاک باز خاتون کے بارے میں ہے جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں لگائیں اور فرمانے لگے، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خولید اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پیارے دوستو، فرعون کی شادی سے فرعون مصر نے ریحان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے کہ ریحان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بھی بنا دیا۔ جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بہت ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم و ستم کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کریں گی تو آپ کی والدہ کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات جب فرعون حضرت آسیہ سے ہم بستری کے لیے کمرے میں گیا تو اللہ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا، اور بعض نے لکھا ہے کہ فرعون کو ایک ایسی عجیب بیماری لاحق ہوئی کہ طبیبوں نے اس کو ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ دیکھا جائے تو یہ بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طرح سے کرامتی ہے کہ اللہ نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ بعض روایت میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو چکا ہے۔ خواب کی دہشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ان قریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نیس و نابود کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کرنا تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا تھا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا۔ اس وجہ سے حضرت بی بی آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت آسیہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ لیکن نامرد فرعون کہنے لگا، اسے تم ہی رکھو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دیتا جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے قرآن میں عورتوں کے لیے نمونہ بھی قرار دیا ہے۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کی ظالمانہ اور کافرانہ اقدام کے خلاف پہاڑ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا
और लोगों से खुद को सजदे करवाने लगा तो फिर हजरत आसिया खुलकर मैदान में आ गई और फिरौन के इस अमल की सख्त मुखालफत की। जैसे ही फिरौन को पता चला कि मेरी बीवी भी मूसा के खुदा पर ईमान ला चुकी है तो इसने हजरत आसिया पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। हर रोज दिन रात इनको मुख्तलिफ अजीतें देने लगा। फिरौन जैसा काफर शौहर भी इनके ईमान को कमजोर न कर सका, लेकिन फिरौन ने बहुत ज्यादा कोशिशें की ताकि किसी न किसी तरह इन्हें राह रास्त से मुनहरफ कर दे, लेकिन वो ऐसा न कर सका और हजरत आसिया भी इसकी तमाम कोशिशों को नाकाम बनाकर सिर्फ खुदाए वाहिद की इबादत में मसरूफ रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले फिरौन के सिपाहियों के हाथों जुल्म और सितम की भीत चढ़ते रहे और इन्हें बेदर्दी से कत्ल किया जाता रहा, यहाँ तक कि फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले एक शख्स को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जिसके बाद हजरत आसिया का सब्र का पैमाना छलक उठा और वो खुलम खुला फिरौन की मुखालफत करने लगी। फिरौन में गैज़ो गजब की आग भड़क उठी। इसने अपनी जोजा आसिया को बहुत ही दर्दनाक तरीके से अजीतें पहुंचाई। इस जालिम ने इन पर बड़े बड़े अजाब किए और इनको बहुत ज्यादा मारा पीटा गया और चोमखार कर दिया, यानी 4 घूंटियों में आपको खार दिया। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हो के चारों हाथों पैरों में लोहे की कील ठोंक कर चारों कोनों में इस तरह जकड़ दिया गया कि वो हिल भी नहीं सकती थी और भारी पत्थर आपके सीने पर रखकर इनको रेत पर धूप में लिटा दिया और पानी बंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, एक दफा जरा सोचिए तो सही, तन तनहा औरत जालिम और जाबर शौहर का महल हाथों और पैरों में कीलें ठोक दी गई, गरम रेत पर लिटाया हुआ है और सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया गया है। फिर भी हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ईमान पर अज़म के साथ इन मसैब के बावजूद कायम और दायम रही और फिरौन के कुफर से अल्लाह की पनाह मांगती रही। एक रवायत तो ये है कि फिरौन ने हजरत आसिया की खाल तक उतरवा दी और फिर इन पर चट्टान को गिरा दिया गया। आपका मज़ार अनवार मिस्र में वाक़े है। तारीख इंसान में हजरत आसिया का ईमान पर कायम रहना, इनका सब्र और अज़म एक बहुत बड़ा दर्स है। इनमें कोई शक नहीं कि औरत के अंदर इतनी ताकत मौजूद होती है कि वो हर तरह के जुल्म और सितम के आगे पहाड़ बन सकती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और क़यामत के दिन हमारा शुमार अल्लाह के पसंदीदा बंदों में हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।